اب آپ کیا کریں گے؟ کیسے تحفظ کریں گے اس پارلیمنٹ کا جو قانون سازی نہیں کر سکتی؟ غریب کو سستا پیٹرول دیں گے، امیر کا مہنگا کر دیں گے. یعنی ججز کے کوئی ایسا دن، کوئی ایسا ہفتہ پچھلے چند ماہ سے نہیں گزرا کہ جس میں ہر روز ایک نئی ریڈ لائن کراس نہ ہو رہی. کیسے آ گیا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اتنا تڑ کیسے آ گیا؟ تڑ نہیں آ گیا، تھک جاتے ہیں نا. السلام علیکم ناظرین. سینئر اینکر پرسن طلعت حسین جو اکثر عمران خان پر تنقید کرتے رہتے ہیں، آج انہوں نے نون لیگ کی رہنما مصدق ملک کے سامنے نون لیگ کی اچھی خاصی کلاس لگائی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں طلعت حسین کیا کہتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ کیسے تحفظ کریں گے اس پارلیمنٹ کا جو قانون سازی نہیں کر سکتی؟ غریب کو سستا پیٹرول دیں گے، امیر کا مہنگا کر دیں گے. یعنی ججز کے پیٹرول کی پرائس بڑھا دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ پیٹرول پمپ سے اگر آپ کریں گے تو ذرا قیمت بڑھائیں گے نا. تو کھوکھر صاحب کیا آپشنز ہیں حکومت مزاحمت کی؟ آپ کے ذہن میں کیا شکل بنتی ہے؟ ہاؤ از اٹ پلینگ اٹ سیلف آؤٹ؟ طلعت بھائی، آپ کے پروگرام کا ٹائٹل بھی ریڈ لائن ہے، اور کوئی ایسا دن، کوئی ایسا ہفتہ پچھلے چند ماہ سے نہیں گزرا کہ جس میں ہر روز ایک نئی ریڈ لائن کراس نہ ہو رہی. طلعت بھائی، کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 82 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ بڑا کلیئر ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے اوپر کچھ چارجز، کچھ ایکسپینڈیچرز ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر ووٹ نہیں کرایا جائے گا. ٹھیک، جن کے اندر الیکشن کمیشن کو پیسے دینا شامل ہے. حکومت اس کے اوپر ووٹ کرا کے کہہ رہی ہے ہم نے پیسے نہیں دینے. اس کے اوپر لیگل آرا بٹی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چارج ایکسپینڈیچر کی روایت ہے، قانون میں گنجائش نہیں ہے. قانون میں آپ کو ووٹڈ ایکسپینڈیچر کے طور پر ہی لے جانا چاہیے. میں آپ کو وہ آرٹیکل کا جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آرٹیکل 82 آف دا کانسٹیٹیوشن اٹ سیز چارجز اپون فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ may be discussed in National Assembly but shall not be submitted to vote. I mean, how clear؟ اس سے زیادہ کلیئرٹی کیا چاہیے؟ تو حکومت ڈنڈی ماری انتخابات میں اور سے پڑا ڈنڈا. تو اب اس ساری صورتحال میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ 22 کروڑ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن آج جو حکومت بیٹھی ہے، جو کل آئین کے تحفظ کے لیے واویلا کر رہی تھی، آج خود وائلیٹ کر رہی ہے. پنجاب اسمبلی کے انتخابات کو کمیٹی ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی پیسے ہی نہیں ہے. تو ہم ساروں کو اپنے تھوڑی سی انٹروسپیکشن بھی کرنی چاہیے، اور انٹروسپیکشن جب ہم کریں گے تو ہمیں اسی انٹروسپیکشن کے نتیجے میں سب سے پہلی چیز یہ مد نظر رکھنی پڑے گی طلعت بھائی کہ اس وقت 22 کروڑ لوگ جس مہنگائی کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں کہ ان کی طرف ہم توجہ دیں. وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار کی رسا کشی ہے جو اشرافیہ آپس میں لڑ رہی ہے، اور اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ایک بڑا سیریس ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا جا رہا ہے. اداروں کے اوپر اعتماد لوگوں کا ختم ہو جائے گا اور وہ سمجھیں گے کہ ان کی زندگیوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ کا نہ عدلیہ کا. لیکن واپس آئیے، اب گھمسان کا رن تو پڑ گیا ہے. اب اس کے اندر ہم اخلاقی لیکچر ان کو دیتے رہے کہ بھیا ذرا آرام سے کھیلو، بھائی ذرا ارد گرد بھی دیکھو. وہ تو نہیں ہونے کا. آپ کے خیال میں یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا ہے، یا سیدھی بات کریں جب تک چیف جسٹس صاحب یہ موجود ہیں یہ معاملہ حل نہیں ہونے کا؟ اٹس آئیدر ہز وے اور ہائی وے. یہ تو انتخابات چاہتے ہیں، بڑا واضح ہے. وہ بالکل نہیں چاہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس زبان کے ساتھ، اس لابنگ کے ساتھ پاور میں واپس آئیں. اور ظاہر ہے خوش نہیں ہوں گے جج صاحبان جو کچھ کر رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت نارملی بڑا لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ کمبینیشن کام نہیں کر رہا. کام اس وجہ سے نہیں کر رہا طلعت بھائی کہ حکومت کی جو نان پرفارمنس کا بوجھ ہے اس کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے. اتنی مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے 1973 سے لے کر آج تک 50 سالہ ریکارڈ توڑا ہے انفلیشن نے. 50% سے زیادہ انفلیشن اس وقت شہری علاقوں میں ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ دیہی علاقوں میں. تو لوگ کس کی بات سنیں گے؟ لوگ نیچرلی اسی کی طرف گریویٹیٹ کریں گے جو حکومت وقت کو للکارے گا. ٹھیک. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو وہ کوئی چیز چاہیں کیوں؟ ہماری جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے میری نظر میں طلعت بھائی وہ تو یہی ہے کہ جب تک ہم اس بحث کو نہیں طے کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے تو ہم کہیں نہیں جا سکتے. ریجن میں آپ دیکھیں، بھارت دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں کہ ممالک ترقی کر رہے ہیں، اور اب ہمارا کمپیریزن افغانستان کے ساتھ ماشاءاللہ کیا جاتا ہے. ہم نے اگر یہ اپنے ملک کی جو تعارف ہے، اپنے ملک کی جو حیثیت ہے، اگر اس کو بطور سیکیورٹی سٹیٹ ہی کنٹینیو کرنا ہے تو 75 سالوں میں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں نکلا. اور کیا 25 سال بعد بھی ہم بیٹھ کے یہی گفتگو کر رہے ہوں گے کہ جی کہ ایلیفنٹ ان دا روم جو ہے وہ اب کیا چاہتا ہے؟ 100 سال کسی بھی ملک کی تاریخ میں ایک بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بحث طے کر لینی چاہیے، اور یہ وہ بحث ہے جو ممالک اپنے قیام کے دوران ہی طے کر لیتے ہیں. اور ہمارے سامنے جناح صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے جو انہوں نے کوئٹہ میں دی کہ یہ ملک چلانا ہم سویلینز کا کام ہے، یہ آپ فوجی حضرات کا یہ کام نہیں ہے ملک چلانا. تو وہ تو کلیئرٹی اتنی جب ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی تھی، ہم جب اس سے
آگے نکل گئے, اس سے ڈیویٹ کر گئے, تو نتیجہ تو یہی نکلنا تھا جو آج. لیکن ابھی بھی کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. یہ لڑائی جو ہے ویسے ڈاکٹر صاحب بھی ہے, ویسے آپ کی تھی نہیں, یہ لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی تھی. ایک پیج پہ تھے تو آپ سے لڑ رہے تھے, پھر ایک پیج ٹوٹ گیا تو ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. میں نے کل بھی مثال دی تھی اس راہگیر کی جو میاں بیوی کی لڑائی میں وہ دلچسپی لے رہا تھا, تو اس کو اینٹ لگ گئی اور وہ مر گیا, کیونکہ میاں نے اینٹ ماری, بیوی نیچے بیٹھ گئی, راہگیر کو لگ گئی. تو آپ کی کیفیت ایسے ہے, تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کیا مدد نہیں مل رہی؟ اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی آپ کے گلے میں پڑ گئی, کیا ہوا؟ دیکھیں آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ نہیں مل رہی. یہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ کا وزن اسٹیبلشمنٹ پہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا وزن آپ پر ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے میں آپ سے دوبارہ اس کو ریفریم کر دیتا ہوں. یہ جتنے معزز ججز کی میں نے کیسے آ گیا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اتنا تڑ کیسے آ گیا؟ تڑ نہیں آ گیا, تھک جاتے ہیں نا. ہمیں یہ مصطفیٰ صاحب نے جو بات کی ہے, یہ کہاں سے تڑ آ گیا ان میں؟ تھک جاتا ہے نا آدمی, تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے بچوں کی زندگیاں ایٹ سٹیک ہیں. ہم سب جو اس ملک کے اندر سب برابر کے سٹیک ہولڈر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری زندگیاں گزری ہیں ان سے بہتر ہمارے بچوں کی زندگیاں گزریں, اور وہ نہیں ہمیں ایسا پاکستان نظر آ رہا. کون سے پرنسپلز ہیں جن کے تحت گزریں گے؟ ایسے ہی ہوگا کہ میں اب کوئی کسی جگہ کے اوپر اگر میں بڑا لگ گیا ہوں آدمی, تو میں کہوں کہ اب میں تو 3 سال تمہیں فکس کرتا ہوں, پھر 3 سال کر کے 75 گزرے ہیں. میرے ایک دوست تھے ہنری رزوفسکی, تو میں نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ وی آر اے ینگ کنٹری. اس نے کہا یار انہوں نے ہاتھ جوڑے, اللہ اگر آپ نے حالت نہیں بدلی جملہ ہی بدل لو کم از کم. یو آر ناٹ اے ینگ کنٹری. انہوں نے مجھے یہی کہا, وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈین 19 سال رہے, ان کی اللہ مغفرت فرمائے. وہ لیکن مدد مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ نہیں, میں نے آپ کو بولا ہے کہ یہ مدد ہمیں اپنے اندر سے ڈھونڈنی ہوگی اور کچھ عقائد کو لے کے چلنا ہوگا, اور ہمارے ساتھ اگر ویل میننگ لوگ جو ہیں وہ تمام ان عقائد کے ارد گرد گریویٹیٹ کرنا شروع ہو جائیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہارون صاحب کلاسک کیوس ہے, اور یہ مزید اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ایناکی کی طرف مزید بڑھے گا. دیر از نو سینٹر آف گریوٹی ان دا کنٹری ایٹ دا مومنٹ, اور سب ایک فری فال کی صورت اختیار کی ہوئی ہے. نہ معیشت کا کوئی حال ہے, نہ سیاست کا کوئی حال ہے. ہم اندھی نفرت اور عقیدت میں بٹا ہوا ایک معاشرہ ہے کہ جس میں اگر کوئی انسان کوئی صحیح بات بھی کرتا ہے تو اس صحیح بات کرنے کی گنجائش بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اگر وہ کسی ایک فریق کو فائدہ یا نقصان دیتی ہے تو دوسرا اس کے اوپر پل پڑتا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی طلعت بھائی کہ آپ نے جو ایک بیک گراؤنڈ ابھی چند لمحے پہلے آپ نے دیا, اگر ہم اس ساری صورتحال کا کھرا نکالنا, جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھرا نکالیں, تو وہ کھرا اگر آپ نکالیں تو یہ تو شروع ہوا تھا بیک میرے خیال میں اس وقت کہ جب ایک سٹنگ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملی, پھر ڈان لیکس ہو گیا. پھر اس کے بعد ڈان لیکس کے بعد جو صاحب آئے, میرے خیال میں میرے تجزیے کے مطابق ان کو پہلے دن ہی پتا تھا کہ میاں صاحب نے کیونکہ پچھلے والے کو ایکسٹینشن نہیں دی تو مجھے بھی نہیں دیں گے, تو دیر فور ہی ہیڈ ٹو گو. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دوسری ایکسٹینشن لے لی تو انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو موصوف بیٹھے ہیں یہ انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں, اور کیا پتہ یہ مجھے ایکسٹینشن دیں نہ دیں, یا شاید کسی اور کو ایسے شخص کو لگا دیں کہ جو باقی لوگوں کو قابل قبول نہ ہو, تو دیر فور ہی ہیڈ ٹو گو. تو ہم یہ پرسنل ایمبیشنز اور پرسنل اپنی, اب میں اس کے اندر آپ کو ایک اور واقعہ اگر وقت ہے تو میں کوٹ کروں جی, کہ اب جو نوٹس لیا گیا سپریم کورٹ میں, جو چیف جسٹس صاحب نے اس وقت نوٹس لیا تھا ایکسٹینشن کے اوپر, بنیادی طور پہ تو وہ نوٹس صرف اس وجہ سے لیا گیا کہ ان کو پرومس کیا گیا تھا یا ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا یا کہ شبہ دلایا گیا تھا کہ جی آپ کی مدت ملازمت بھی ہم توسیع کریں گے, ملے گی. اور جب نہیں ملی, اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ یہ پیغام پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت پہنچا, ایک بل جمع کرا دیا گیا تھا ہاؤس کے اندر کہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان سب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں 3 سال توسیع کر دی جائے. تو آئی مین یہ اور کیا مکمل ذرا کر. ناظرین, آپ نے سینئر اینکر پرسن طلعت حسین اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی گفتگو سنی. اس وقت یہ صورتحال بن چکا ہے کہ نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے صحافی بھی نون لیگ کا ساتھ نہیں دے رہے, کیونکہ امپورٹڈ سرکار نے ملکی معیشت کا جو حال کیا ہے اس کی مثال پاکستانی تاریخ میں نہیں ملتی. اس وقت صحافی تو ایک طرف, لیکن نون لیگ کی رہنما بھی نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے.